اور آپ انشاءاللہ جلد زکوٰۃ لینے والوں میں نہیں، زکوٰۃ دینے والوں کی فہرست میں لے کے جائیں گے، آپ بن جائیں گے، آپ مالدار ہو جائیں گے، امیر انفرادی ابھی ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں جو آپ کے قرضوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ کے تمام قرضے انشاءاللہ بہت جلد جڑ سے ختم ہو جائیں گے، کوئی قرضہ آپ پر نہیں، آپ کو مال و دولت ایسی جگہ سے پہنچے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ آپ خود بھی حیران و پریشان کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ لوگ تو ہوں گے ہی پریشان اور حاسدین جل جائیں گے کہ کہاں سے اس کو مال پہنچ گیا، بھئی کیا کیا اس نے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی ہو، اکثر لوگوں کو آج کل یہی مسئلہ درپیش ہے، اتنا کروڑوں قرضہ ہے مجھ پر، کروڑوں لاکھوں اربوں کروڑوں قرضہ ہے۔ جیسا پاکستان بھی، ہم پاکستان والے سارے قرض دار ہیں، IMF کے قرض دار ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ ہے۔ اجتماعی توبہ کرنا چاہیے، تمام پاکستان کے قرضیں ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے حکمران لائے، اچھے حکمران آئیں گے تو انشاءاللہ سودی نظام ختم ہو جائے گا، اور یہ جو بغاوتیں ہو رہی ہیں ہر طرف پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اس کا سدباب ہوگا، غلط طریقے، زناکاری کے اڈے یہ سب ختم ہو جائیں گے اور اسلام کا بول بالا ہوگا، تو آپ دیکھیں گے نمازوں کے پابند ہوں گے لوگ، شریعت محمدی کے پابند ہوں گے، پھر آپ دیکھیں گے IMF کا قرضہ بھی ختم اور تمام مشکلات اجتماعی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ پاکستان سارا جو ہے ایسا چل رہا ہے، اللہ کی پناہ، پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، تو اس میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجنی چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہونا چاہیے نا، وہ نظام تو ہے نہیں، تو اس لیے ہم پر قرضے ڈالے گئے ہیں، ہم پر بوجھ ڈالے گئے ہیں، ہم پاکستان سارا پنس گیا ہے۔ تو اس سے نجات کے لیے، اس مشکل گھڑی سے نجات کے لیے ہمیں چاہیے، سب پاکستان کو چاہیے، رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، توبہ کرے گناہوں سے، اور حکمرانوں کو چاہیے کہ سودی نظام کو ختم کرے، اور جو بھی کلم کلا گناہ ہو رہے ہیں اس کا سدباب کرے، جو کلم کلا اللہ کی بغاوتیں ہو رہی ہیں، کلم کھلا تمام بغاوتیں جاری ہیں، تو اللہ کی رحمتیں کس طرح متوجہ ہوں گی۔ تو سب سے پہلے گناہوں کو ختم کریں، حکمران اچھے لائیں، اچھے لوگوں کو ووٹ دے، تو انشاءاللہ العزیز اچھے حکمران آئیں گے، اچھے حکمران آئیں گے تو اچھی حکومت آئے گی، اچھی حکومت آئے گی تو گناہ ختم ہو جائیں گے، بغاوتیں ختم ہو جائیں گی، سودی نظام ختم ہو جائے گا، پھر دیکھے گا کوئی قرضہ ہم پر نہیں رہے گا۔ خیر، میں آپ کو انفرادی ابھی ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں جو آپ کے قرضوں کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کے تمام قرضے انشاءاللہ بہت جلد جڑ سے ختم ہو جائیں گے، کوئی قرضہ آپ پر نہیں رہے گا۔ آپ ایسا کریں، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کو معمول بنائیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ روزانہ پہلے 11 بار یا 7 بار درود شریف پڑھیں، اور آخر میں بھی 11 بار یا 7 بار درود شریف پڑھ کر درمیان میں سورۃ الکوثر کو 129 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز تمام قرضے بھی ختم، آپ کو مال و دولت ایسی جگہ سے پہنچے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے آپ کو مال و دولت ملے گا، آپ کو مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ آپ خود بھی حیران و پریشان کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ لوگ تو ہوں گے ہی پریشان اور حاسدین جل جائیں گے کہ کہاں سے اس کو مال پہنچ گیا، بھئی کیا کیا اس نے، کون سا کاروبار ہے، بھئی اللہ کے خزانوں سے مل رہا ہے، اللہ سورہ کوثر کی برکت سے دے رہا ہے۔ آپ سب کو اجازت ہے، بس 2 شرطوں کے ساتھ، نماز کی پابندی اور رزق حلال کی طلب، اور یہ ارادہ کریں
کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا تو میں انشاءاللہ اس میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، صدقات بھی کروں گا، مساکین کا بھی خیال رکھوں گا، مدارس مساجد کا بھی خیال رکھوں گا، اچھے اور نیک کاموں میں صرف کروں گا، نہ کہ برے کاموں میں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے جلدی آپ کو مال و دولت کی یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ جلد زکوٰۃ لینے والوں میں نہیں، زکوٰۃ دینے والوں کی فہرست میں لے کے جائیں گے، آپ بن جائیں گے، آپ مالدار ہو جائیں گے، امیر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔